اب یہی چیز آپ دیکھیں کہ واجب کے لیے جو دلیل ہے قطعی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انکار کرنے والا کافر اللہ 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 اللہ۔ کل کے درس میں ہم نے بات کی تھی فرائض کی کہ فرض کیا ہے، فرض کی ڈیفینیشن کو ہم نے جانا، اس کی تعریف جانی، اور اس کے متعلق ہم نے اس عقیدے کو جانا کہ کوئی شخص اگر فرض کا انکار کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، یا کوئی شخص اگر مانتا ہے لیکن پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ گزشتہ ویڈیو میں ساری بات کو ڈسکس کر لیا ہے، اور جو ساتھی یا جو احباب بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ فرض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اس پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہر ایک مسلمان کے لیے ان بنیادی چیزوں کا جاننا فرض ہے، کیونکہ بغیر ان کو جانے آپ مسائل کو درست طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، روزمرہ کی روٹین سے متعلق ہے، ہماری زندگی سے متعلق ہے، کسی بھی اعتبار سے اس میں بہرحال حلال اور حرام کی تمیز انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا کرنے لگا ہوں، یہ فرض ہے یا یہ مکروہ ہے، یا یہ حرام ہے، یا یہ حلال ہے، یا یہ واجب ہے، یا یہ سنت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ فرض کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل قطعی، اور دلیل قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو دلیل یعنی ایسی مضبوط دلیل ہو کہ جس کو کوئی بھی رد نہ کر سکے، کاٹ نہ سکے، جیسے قرآن مجید کی آیت۔ اب واجب جو ہے، واجب کے لیے دلیل قطعی نہیں ہوتی بلکہ دلیل ظنی ہوتی ہے، جس کو دلیل ظنی کہا جاتا ہے۔ دلیل ظنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطعی کے نیچے ہوتی ہے، قطعی کی طرح نہیں ہوتی۔ جیسے فرض کے لیے ہمیں دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح واجب کے لیے ہمیں دلیل ظنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس فرق کو سمجھیے۔ جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ فرض کی جو دلیل قطعی ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس کو جھٹلانا کفر ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا یا سستی کرنا کفر تو نہیں لیکن فسق ہے، بڑا گناہ ہے۔ اب یہی چیز آپ دیکھیں کہ واجب کے لیے جو دلیل ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوتا، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا، بڑا گنہگار ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا گنہگار ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں واجب کو نہیں مانتا، فلاں مسئلہ واجب ہے، میں نہیں مانتا۔ اب اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ بہت بڑا گنہگار ہوگا، اور اس کے اوپر توبہ کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو برابر اس کی گردن پر یہ گناہ اسی طرح سے مسلط رہے گا۔ دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ ایک شخص اگر واجب کو چھوڑ دیتا ہے، یا واجب میں سستی کرتا ہے، یا غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں اگر انکار کرتا ہے تب بھی کافر نہیں ہے، اگر چھوڑتا ہے تب بھی کافر نہیں ہے، لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ فاسق ہے، انتہائی گنہگار، سخت شدید ترین گنہگار۔ اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے امکان اس چیز کا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نہ نکل جائے۔ خدشہ اس بات کا ہے کہ مسلسل واجب کو ترک کرنے سے، مسلسل واجب میں سستی کرنے سے ایسے شخص کے لیے امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ کبھی بھی قوم فاسقین کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے، اسی لیے فقہاء نے یہ کہا کہ جو شخص مسلسل واجب کو چھوڑے یا مسلسل واجب میں سستی کرے یا واجب کا انکار کرے، تو قرآن مجید کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فسق جو ہے، مسلسل گناہگار رہنا، مسلسل گناہ کے اوپر کمر بستہ رہنا، مسلسل گناہ کرتے رہنا اور ہدایت کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اللہ سے ہدایت نہ مانگنا جو ہے، یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ تو اس میں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ جو ہے نا ہدایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین نہ لے، ہدایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین نہ لے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے
کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں ہماری ڈیمانڈ کے بغیر، ہمارے تقاضے کے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر، ہمارے مانگنے کے بغیر۔ ہم خود، ہمارا پورا وجود، اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی، کیا ہم سے پوچھا یا ہم نے اس سے مانگا؟ نہیں۔ بغیر سوال کے، بغیر مانگے ہر چیز اللہ نے، رزق وہ ہمیں دے رہا ہے، کوئی مانگے نہ مانگے تب بھی وہ دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہدایت مسلسل مانگنی پڑتی ہے، اس سے ہدایت کا سوال کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ دعا ہم دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ تقریباً ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ فجر کے وقت ہم نے 4 مرتبہ یہ دعا مانگی۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 8۔ تو 8 مرتبہ ہم عصر میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 7۔ تو مغرب کے وقت ہم کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ عشاء کی کتنی ہے؟ 17 رکعتوں میں ہم 17 مرتبہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب آپ ان سب کو جمع کر لیں تو دن میں کتنی دفعہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ ہاں، تو ہدایت ایک ایسی انمول چیز ہے کہ جسے مسلسل مانگنا پڑتا ہے، ہر دفعہ مانگنا پڑتا ہے۔ اور انسان اگر ہدایت کے اوپر ہو بھی تب بھی اس کو برابر جو ہے نا ہدایت کی دعا برابر مانگتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم انسان جو ہے نا اگر دعا مانگنا چھوڑ دے ہدایت کی تو کیا پتہ اس کو کیا، اس کی مرضی میں کیا ہے۔ سمجھ گئے اشارہ آپ؟ تو اسی لیے ہمیں ڈرنا چاہیے ہر وقت اللہ سے کہ یا اللہ کہیں ہمارا شمار فاسقوں میں نہ ہو۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا، گناہ پر کمر بستہ رہنے والا، یعنی ہدایت سے دور رہنے والا۔ تو یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہمارا دل اتنا سخت نہ ہو جائے، اتنا غافل نہ ہو جائے کہ ہم ہدایت کی دعا مانگنا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے ہر مومن چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، بڑے خاندان سے ہے، نچلے خاندان سے ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، جو بھی مومن ہے، اس کو ہر وقت برابر مسلسل کیا کرنا ہے؟ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں واجب کی تعریف مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم سنت اور سنت کی اقسام اور سنت کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ جل جلالہ عما نوالنا صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللأستاذية وللمشايخنا وللمؤمنين وما يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير بحق لا إله إلا الله محمد